صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ضروری مسائل کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ پیچھے ویڈیو میں نماز کے فرائض گزر چکے ہیں کہ نماز کے اندر کے جو فرائض ہیں وہ 6 ہیں۔ پہلا فرض تکبیر تحریمہ کہنا، دوسرا فرض قیام، تیسرا قرات، چوتھا رکوع، پانچواں سجدہ، چھٹا قاعدہ اخیرہ میں تشہد کے بقدر بیٹھنا۔ تو یہ 6 فرائض ہیں نماز کے اندر کے۔ یہ تو فرائض ہو گئے۔ اب فرائض کے تفصیلی مسائل شروع ہو رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تکبیر تحریمہ، یہ پہلا فرض ہے۔ تو اس کے تعلق سے 4 مسائل ضروری ہیں جس کا میں خلاصہ کروں گا آج کی ویڈیو میں۔ پہلا مسئلہ، تکبیر تحریمہ کہنا فرض ہے، لیکن نماز پڑھنے والا گنگا ہے، یعنی کہ اپنی زبان میں ہم کہیں مکہ، بولنے کی طاقت اس کے اندر نہ ہو، گونگا ہے، یا پھر جو ہے اتنا ان پڑھ ہے کہ اللہ اکبر کا جملہ بھی، یہ الفاظ بھی اس کے زبان سے نہیں نکلتے۔ دونوں صورتیں، یا تو آدمی جو ہے گونگا ہے یا ان پڑھ ہے، ہر 2 صورتوں میں وہ دونوں قسم کے لوگ نماز کیسے پڑھیں گے؟ کیونکہ تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر یہ کہنا فرض ہے۔ گونگا آدمی کیسے کہے گا؟ اسی طریقے سے وہ آدمی جو بالکل ہی ان پڑھ ہے، اللہ اکبر اپنی زبان پر لانا بھی اس کے لیے دشوار ہے، تو آدمی کیا کرے گا؟ تو یہاں جواب دیا جا رہا ہے دونوں کے لیے، چاہے وہ گنگا ہو، چاہے وہ اتنا ان پڑھ ہو کہ اللہ اکبر اپنی زبان سے نہیں نکال سکتا، دونوں کے لیے یہاں ایک ہی جواب دیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ نماز کے وقت نیت کر لے، تکبیر تحریمہ کی نیت کر لے۔ نیت جیسے ہی کریں گے نماز ان کی شروع ہو جائے گی۔ نیت کر کے، تکبیر تحریمہ کی نیت کر کے ہاتھ باندھ لے، بس نماز ان کی شروع ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے نماز، دوران نماز تکبیر کہتے وقت اللہ اکبر کے بجائے کوئی آدمی اللہ اکبر کہا، اللہ اکبر، یہ صحیح الفاظ ہیں۔ اگر کوئی نماز کے دوران تکبیر کہہ رہا ہے، اور تکبیر کیسے کہہ رہا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر میں با کے بعد را فوراً آتا ہے، لیکن یہ آدمی کیا کر رہا ہے؟ اللہ اکبر، با الف زبر با کے بعد الف لگا رہا ہے۔ تو اس کے لیے نماز کا حکم کیا ہے؟ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ اکبر کے الفاظ نکالے تو اصح قول کے مطابق، یعنی صحیح قول کے مطابق اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، بالکل اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ معنی بدل چکا۔ اللہ اکبر کا معنی اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن اللہ اکبر کا معنی بہت جو ہے معنوں میں، دونوں الفاظ، دونوں جملوں کے معنی میں بہت بڑا فرق ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کی نماز فوراً فاسد ہو جائے گی، اور اس کو اثر نو نماز پڑھنا پڑے گا، پھر دوبارہ اس کو نماز پڑھنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے اس میں دوسرا، اس کا پہلو یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی، ابھی اوپر جو مسئلہ گزرا ہے، بات گزری ہے، نماز کے دوران تکبیر
اگر اس طرح کہتا ہے تو نماز فاسد ہو گئی۔ اگر کوئی آدمی تکبیر تحریمہ ہی اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھتا ہے، ہاتھ باندھتا ہے، تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ تو اس کے بارے میں یہاں کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی تکبیر تحریمہ ہی اللہ اکبر کے ذریعے سے کہتا ہے تو اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ شروع ہو کر فاسد ہونا تو دور کی بات، اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوگی، اس کے لیے پھر دوبارہ نماز پڑھنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اور مقتدی جو کہ امام کے پیچھے نماز پڑھنے والا ہے تکبیر تحریمہ اتنا جلدی کہہ لیا کہ امام کی اللہ اکبر کا کوئی جز باقی تھا، تو مقتدی کی نماز، یعنی کہ مقتدی جو ہے اللہ اکبر نیت باندھ رہا ہے، یعنی تکبیر تحریمہ کہہ رہا ہے اور اتنا جلدی کہہ رہا ہے کہ ابھی امام کی تکبیر تحریمہ مکمل نہیں ہوئی۔ نماز کے لیے حکم کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ جب امام کے پیچھے ہم نماز پڑھیں تو امام اللہ اکبر کہے تو اس کے بعد ہم کو ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہنا ہے۔ اگر کوئی آدمی اس طرح کہتا ہے کہ امام ابھی اللہ اکبر کہہ رہا ہے، کچھ حصہ بھی باقی ہے تکبیر تحریمہ کی، اسی وقت مقتدی بھی اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر لیا تو اس کی نماز شروع نہیں ہوگی، کیونکہ امام کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز میں یہی حکم ہے ہمارے لیے کہ امام کی اقتداء کی جائے، امام سے آگے کسی بھی حال میں بڑھنے کی ہم لوگوں کو گنجائش نہیں ہے، ہم لوگوں کو اجازت نہیں ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ امام کی تکبیر تحریمہ ہونے کے بعد ہماری تکبیر تحریمہ ہو، اس کا بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 4، اگر کوئی آدمی نماز کے لیے اس وقت آیا جبکہ امام رکوع میں جا چکا ہے، اب رکوع سے اٹھنے والا ہے، تو مقتدی نے آ کر کیا کیا؟ جلدی جلدی میں نیت باندھ لی، نیت باندھ کر تکبیر تحریمہ کہہ رہا ہے اور اس کی شکل ایسی بن رہی ہے، اللہ اکبر میں دو الفاظ ہیں، اللہ ایک ہے، اکبر ایک ہے۔ اگر کوئی آدمی جلدی جلدی میں آ کر اللہ اکبر نیت باندھ کر تکبیر تحریمہ کہہ لیتا ہے اور تکبیر تحریمہ کے دو جملے ہیں، دو جملوں میں سے ایک جملہ اللہ کا جو جملہ ہے وہ قیام کی حالت میں ہو اور اکبر کا جو جملہ ہے رکوع کی حالت میں ادا ہو جائے تو کیا اس کی نماز ہوگی یا نہیں؟ اس نماز کا حکم کیا ہے؟ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ بھئی اگر کوئی آدمی اس طرح کرتا ہے کہ کھڑے ہونے کی حالت میں اللہ اور رکوع میں چلا گیا، جانے کے بعد اکبر کہہ رہا ہے، تو اس کی نماز شروع نہیں ہوئی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ کھڑے ہو کر تکبیر کہہ کر، اس لیے کہ تکبیر تحریمہ کہنا فرض ہے اور اس کا مقام کون سا ہے؟ کھڑے ہو کر کہنا ہے، کھڑے ہو کر ہی تکبیر تحریمہ کہا جائے گا۔ اگر کوئی آدمی اللہ اکبر کہہ کر امام کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے، امام رکوع سے اٹھنے والا ہے، اب اس کو جو ہے خدشہ ہے کہ بھئی رکعت میری چھوٹ جائے گی، اس ڈر سے، اس خوف سے وہ آدمی جو ہے اللہ اکبر ہاتھ باندھ لیتا ہے، تو اس میں اتنا جلدی کر لیتا ہے کہ اللہ کا لفظ قیام کی حالت میں ہوا، اکبر کا جو لفظ ہے وہ رکوع کی حالت میں ہو گیا، تو اس کی نماز شروع نہیں ہوگی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آدمی پھر دوبارہ نماز پڑھے، کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کو مکمل کرے۔ تو یہ جو ہے نماز کی فرائض میں سے پہلا فرض تکبیر تحریمہ کے ضروری مسائل 4 مسائل تھے۔ ان 4 مسائل کو میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دیا ہے۔ آگے انشاءاللہ دوسرے فرض کے تعلق سے ضروری مسائل شروع ہوں گے۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں
اور دوسروں کو بھی ہمارے چینل سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان مسائل کے ذریعے سے اپنی عبادتوں کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔